الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارے اندر تمہارے مابین کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. بھائیوں، یہ دو باتیں ان آیات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلی بات کہ کامیابی اور آخرت میں اللہ کی جنتوں کا حصول اگر کسی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول پر چلنے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے ہی میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اللہ کے ہاں اگر کسی عمل کی قدر و منزلت ہے، اللہ کے ہاں اگر کسی عمل کا اجر و ثواب ہے، وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق جس کام پر عمل کیا جائے گا، جس بات پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مہر ہوگی، وہی اللہ کے ہاں قابل قبول اور منظور ہوگا، وہی میزان میں بھاری ہوگا، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ انسان جتنی بھی محنت کر لے، انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف عمل ہوگا، وہ باعث اجر نہیں ہو سکتا، وہ باعث ثواب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے اوپر مواخذہ ہوگا، اس کے اوپر اللہ کو جواب دینا ہوگا اور اس کا اجر نہیں دیا جائے گا. اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہوگا، قابل ثواب نہیں ہوگا. اب یہاں پر صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے ان لوگوں کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسے کام کریں گے کہ جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوگا، اور ایسی باتیں کریں گے کہ جس پر وہ عمل نہیں کریں گے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ بات کہیں گے جس پر وہ عمل نہیں کریں گے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، اور جو کام وہ کریں گے ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا وہ کام کریں گے. یہ بالکل مثال ان لوگوں کے اوپر بالکل صادق آتی ہے جو دین کے اندر بدعات کو ایجاد کرتے ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں اپنی جہالت جو ہے لوگوں میں عام کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کے اندر ایسے ایسے نئے کام ایجاد کرتے ہیں جو تمام کے تمام گمراہیت اور ضلالت ہیں.
اور ان کے اوپر دین کا ٹھپا لگا کر، اسلام کی جعلی مہر لگا کر لوگوں کی لا علمی اور جہالت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں لوگ نیکی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے اور میں برائی کے بارے میں پوچھا کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی برائی کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلے اور میں اس میں ملوث ہو جاؤں، یعنی لوگ نیکیوں کے بارے میں پوچھا کرتے اور میں برائیوں اور گناہ کے کاموں کے بارے میں سوال کیا کرتا۔ دارمی کی روایت ہے، حسان بن عطیہ روایت کرتے ہیں کہ جب بدعت عام ہو جاتی ہے، جب گمراہیت پھیل جاتی ہے، جب دین کے نام پر نئی نئی ایجادات شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ سنت کو اٹھا لیتا ہے، اور یقیناً بدعت کے مقابلے میں سنت جو ہے اٹھا لی جاتی ہے۔ اور یہی بات موطا امام مالک کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تورات کے اوراق پڑھتے ہوئے دیکھا، بہت ہی ناگواری کا اظہار کیا، بہت غصے کا اظہار کیا، اور کیا فرمانے لگے؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، فرمایا کہ اگر آج صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں، وہ بھی آ جائیں، تم ان کی جو ہے اتباع کرنا شروع کر دو، تم مجھے چھوڑ دو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے پر بھی نجات حاصل نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد۔ اور یہ بات بڑی اہم بات ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ان کے بزرگ، ان کے پیر، ان کے آباء و اجداد آج حجت بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بات کے بارے میں علم رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، وہ واضح طور پر ان آیات کو بھلا بیٹھتے ہیں کہ قانون اور حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم اور قانون صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور فرمایا کہ اس نے یہ حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا دین ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چل سکتا ہے، قانون صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چل سکتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات جو ہے صرف اسی پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بزرگ اور کسی پیر اور کسی فقیر کی بات کو نہیں لیا جا سکتا اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ لیکن آج اپنے ارد گرد کا اگر جائزہ لیا جائے، بہت سے ایسے لوگ جو دین اسلام کا نام لینے والے، بہت سے ایسی جماعتیں جو دین کی تبلیغ کے لیے سرگردہ ہیں، جو دین کو پھیلانے کا فریضہ اپنے گمان میں ادا کر رہے ہیں، جو لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اور یہ اس سے بڑی اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ بڑی ہی سچی بات ہے۔ اگر کوئی اس کا مفہوم جاننے والا ہو، اگر کوئی یہ جاننے والا ہو کہ اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کیا مراد ہے، تو واقعی وہ انسان کامیاب ہونے والا ہے،
کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا شروع کر دے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ چلنا، کیوں اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تم صراط مستقیم کو کھو دو گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی جہالت پر کہ جو لوگ نام دین اسلام کا لیتے ہیں، جو نام تبلیغ کا لیتے ہیں، لوگوں کو اس بات پر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دین کے لیے وقت نکالیں، ہمارے ساتھ چلیے، دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیجیے اور اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ محنت کیجیے، اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے اور ان سے مختلف اوقات میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ بھائیوں، آج پاکستان کو بنے ہوئے بھی بہت سال ہو چکے، اور ایسی جماعتوں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا، لاکھوں کے مجمع ہیں لیکن دینی بصیرت نہیں ہے، دین کا صحیح علم نہیں رکھتے، حتیٰ کہ یہاں تک نہیں جانتے کہ صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے، حتیٰ کہ یہ نہیں جانتے کہ جو بات وہ ہر نماز کے بعد اٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، ہماری کامیابی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ دیر کے بعد بیان ہوگا، تمام بھائی تشریف رکھیں۔ وہ لوگ خود یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور پھر صرف لوگوں کو فضائل سنا کر کہ فلاں سورت پڑھنے کے اتنا ثواب ہے، فلاں ذکر کرنے کا اتنا ثواب ہے، فلاں کام کرنے کا اتنا ثواب ہے، بس فضائل سنا کر کسی سے یہ نہیں کبھی پوچھا کہ بھائی صاحب نماز تو پڑھتے ہو، یا نماز پڑھنے سے پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا عقیدہ بھی توحید والا ہے کہ نہیں۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے کہ 13 سال تک صحابہ کرام کو عقیدہ توحید کی سمجھ اور بوجھ دینے کے لیے، اس کا صحیح فہم دینے کے لیے 13 سال تک محنت کرتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا درس دیتے رہے، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرتے رہے، ان کے اندر سے شرک کی بیماری کو نکالتے رہے، اور یہ اعلان کرتے رہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اور آج کا یہ دین کا نام لینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کا داعی کہلانے والا، اس کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اچھا نہیں لگا۔ آج کہا یہ جاتا ہے کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا مت کرو، تفرقے کی بات مت کرو، عقیدہ جس کا جو ہے لگا رہنے دو، عقیدے کی بات نہ کرو، لوگوں کو فضائل سناؤ۔ بھائیو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مشرکین مکہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کچھ حد تک ماننے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، کچھ عرصہ آپ ہمارے الہوں کی عبادت کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ماننے والے نہیں تھے، لیکن صرف یہ خیال پیدا ہوا کہ ان میں تھوڑی بہتری آئی، اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور 13 سال تک اس توحید کی دعوت کو پھیلاتے رہے، یہ بتاتے رہے
کہ یہ لات منات حبل اور عزا کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرقہ کی بات کی؟ کیا صحیح توحید بیان کرنا یہ تفرقہ بازی ہے؟ کیا اللہ کی توحید کو پھیلانا یہ فرقہ واریت ہے؟ چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی ذکر اذکار کرتے رہو، ساری زندگی تبلیغ کرتے رہو، ساری زندگی حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں اگر عقیدہ توحید ہی نہیں۔ بغیر صحیح عقیدے کے لاکھوں عمل کر لو، ہزاروں عمل کر لو، کوئی ثواب نہیں ہے جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں۔ اور آج یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ ایک بڑا معمولی مسئلہ بنا دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دل جو چاہے تو قبروں کو پوجا جائے، چاہے تو بزرگوں کو سجدے کیے جائیں، چاہے تو مزاروں کے آگے جا کر مزاروں والوں سے مانگا جائے، اولادیں ان سے طلب کی جائیں، چاہے جس مرضی کو اپنا الہ بنا لیا جائے، جہاں مرضی سر بسجود ہو جائیں، جہاں مرضی رکوع کرنا شروع کر دیں، جہاں مرضی جو ہے قربانیاں کرنی شروع کر دیں، اور اسی طرح جہاں مرضی جو ہے اپنے حاجتیں جو ہیں رکھنی شروع کر دیں، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے عقیدے بنا لیے جائیں، قبروں پر چادریں چڑھانی شروع کر دی جائیں، ان کو دودھ کے ساتھ نہلانا شروع کر دیا جائے، وہاں پر عرس منانے شروع کر دیے جائیں، بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد چاہے مشرکوں سے بدتر اعمال کیے جائیں، کسی کو یہ سوچ نہیں آتی، کسی کے اندر یہ جو ہے گمان نہیں آتا کسی کو کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو فضائل سنائے جائیں، لوگوں کو سلایا جائے، میٹھی میٹھی باتیں سنا کر ان کے اندر جو ہے بس یہ رغبت پیدا کی جائے، عمل کر لیں، نماز شروع کر دیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں، عقیدہ صحیح ہو یا نہ ہو، انہیں توحید کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ بھائیو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے لیے قابل اتباع صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرنی پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم، یہ دعوت رکھی اور اسی دعوت کے اوپر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ یہ نہ سوچا اگر میں نے لات منات حبل اور عزا کا انکار کر دیا، اگر میں نے ان کے ساتھ کفر کر دیا، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے جان ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہیں، یہ اولادیں نہیں دے سکتے، تو اہل مکہ جو ہیں ناراض ہو جائیں گے، اس بات کا خیال نہیں کیا۔ اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں اتفاقاً پیدا ہونے والے، اور یہ بہت ہی اچھا اتفاق ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن ہم اتفاقاً مسلمان ہیں، ہم جو ہے بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں، ہم بائی چانس مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم اسلام کو سمجھ کر تحقیق کر کے ہم نے اسلام کو نہیں منتخب کیا، ہم بائی چانس مسلمان ہیں۔ آج دیکھ لیں جو لوگ بائی چوائس مسلمان ہیں ان کا کردار دیکھ لیں، اور آج جو بائی چانس مسلمان ہیں ان کا کردار دیکھ لیں کہ قبر پرستی بھی ہے، پیر پرستی بھی ہے، بزرگ پرستی بھی ہے، شرک کی بھرمار ہے، بدعات سینے سے لگائی ہوئی ہیں، عقیدہ توحید کا پتہ نہیں، اور برے صغیر پاک و ہند میں ہر گلی محلے میں ایک شرک کا اڈا بنا ہوا ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نسل در نسل وہ مسلمان ہیں
جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے، جن کے باپ دادا مسلمان تھے، لیکن انہیں عقیدہ توحید کا پتہ نہیں چل سکا۔ کلمہ تو پڑھ لیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جو ہے انہیں وراثت میں ملا ہے۔ انہوں نے اس دین کو سمجھا نہیں، انہوں نے اس دین کو پسند نہیں کیا۔ کیوں مسلمان ہو؟ اس لیے کہ باپ مسلمان تھا، اور باپ مسلمان کیوں تھا؟ اس لیے کہ دادا مسلمان تھا۔ یہ فرق ہے آج ان لوگوں میں کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، جو یہودیت اور عیسائیت سے مسلمان ہوئے۔ بھائیوں، ایک ایک نام ہمارے سامنے ہے، ان کا کردار دیکھیں، جو تحقیق کر کے، جو کوشش اور محنت کرنے کے بعد مسلمان ہوئے، ان کا کردار دیکھیں، اور آج ان مسلمانوں کا کردار دیکھیں جو موروثی مسلمان ہیں، جو وراثتی مسلمان ہیں، جو انہیریٹڈ مسلم ہیں، ان کے حالات دیکھیں، فرق صاف نظر آئے گا۔ جو وراثتی مسلمان ہیں ان کے اندر شرک بھی نظر آئے گا، ان کے اندر بدعات بھی نظر آئیں گی، ان کے اندر بدعملی بھی نظر آئے گی، ان کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھی نظر نہیں آئے گی، ان کے اندر سود خوری بھی نظر آئے گی، ان کے اندر بے حیائی اور فحاشی بھی نظر آئے گی، ان کے اندر بد کرداری بھی نظر آئے گی، ان کے اندر ایک مسلمان دوسرے کا حق مارتا ہوا نظر بھی آئے گا، اس کے اندر بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ مسلمان ہے جو نسل در نسل مسلمان ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی بات ہے، اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر بھی لیا، کچھ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک ہمارا دل، ہماری نگاہ مسلمان نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے زبان سے اقرار کرنے کا۔ اور اسی طرح ان اشعار میں بھی شاعر کہتا ہے، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائیوں، آج علماء سو کی گمراہیت اور ان کی ضلالت کی وجہ سے دین اسلام کو بدنام کرنے کے مجرم بن چکے ہیں ہم، اس لیے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا ہمارے اس کتاب اللہ پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت رسول اللہ پر۔ آج غیر عمل کر کے کامیاب و کامران پھر رہا ہے دنیا میں، دنیا کی زندگی میں عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ انہوں نے وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کر لیں جو ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آج ہم نے قرآن کو پیٹھ دکھانا شروع کر دی، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اب چاہے کوئی یہودی مارے یا کوئی عیسائی مارے، اب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ ہی ہم سے ناراض ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ ہمیں کوئی یہودی مارتا ہے، ہمیں کوئی عیسائی مارتا ہے، یا ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہماری گردن کاٹ دیتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کے اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اللہ اپنے دین کو غالب کرنا جانتا ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ ضرورت ہماری ہے، مجبوری ہماری ہے، محتاجی ہماری ہے۔ اگر ہم اس دین کے لیے محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں جو ہے آخرت میں کامیاب کر دے گا اور ان جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، اللہ ہم سے بہتر کو لے آئے گا، اللہ ہم سے بہت بہتر لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں اپنی گردنوں کو کٹانے والے ہوں گے، اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے ہوں گے، اللہ کی توحید پھیلانے میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنے والے ہوں گے۔ بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے
آج ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے ہم اس دین کو پھیلانے میں، ہم اللہ کی توحید کو غالب کرنے میں اپنی زندگی، اپنے روز و شب جو ہیں ان میں کتنا وقت نکالتے ہیں، 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اللہ کے دین کے لیے نکالتے ہیں، کتنا وقت ہم اپنی ذات کی اصلاح کے لیے نکالتے ہیں، اور روز سونے سے پہلے کتنا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج سارے دن میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کیں، کتنا دین کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کیا۔ بھائیو، بہتر ہے آج ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں، اس سے پہلے کہ کل ہمارا محاسبہ کوئی اور کرے، یا موت کا فرشتہ آ جائے، ہمیں موت آ جائے اور اس کے بعد ہم سے سوال و جواب شروع ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہمیں سیکنڈ چانس نہیں ملنا۔ بھائیو، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ بھائی اپنے گریبانوں میں دیکھیں، ہمیں بھرپور دین کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس توحید کے موضوع پر، اس توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کی توحید دوسری طرف ہے، ہم اکیلے اس توحید کا جو ہے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس توحید کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کسی کی ناراضگی سے ڈرے بغیر، اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لوگوں کی مذمت کا خیال کیے بغیر کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا جو ہے اس کی پرواہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہوتی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور بھائیوں، اگر ساری دنیا راضی ہو جائے، اگر ہمارا رب ناراض ہو گیا، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے رب کو راضی کیجئے، رب راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری سانس کی آمد و رفت چل رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں توحید پھیلانے والا بنائے، شرک کا رد کرنے والا، شرک کی مذمت کرنے والا بنائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔